بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ شریف کے 5ویں رکوع کی پہلی آیت طیبہ پڑھی ہے، اور ویسے ترتیب کے اعتبار سے شروع سے یعنی سورہ بقرہ کی یہ 40ویں آیت طیبہ بنتی ہے. اس سے پہلے ہم 4 رکوع کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو کتاب ہدایت قرار دیا، اور پھر مومنین کی علامت بیان فرمائی، کفار کی علامتیں بیان فرمائی، اور منافقین کی نشانیاں ظاہر فرما دی. دوسرے رکوع میں منافقین کی علامتیں ہیں. پھر تیسرے رکوع میں اللہ جل شانہ نے اپنی توحید کی دعوت دی، اپنے حبیب علیہ السلام کی نبوت کو ظاہر کیا، قرآن کی حقانیت پر پوری دنیا کو چیلنج کیا، تمام کفار کو قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا کہ اس جیسے ایک آیت بنا کے لے آؤ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف دلائل کے ساتھ جو ہر انسان کو سمجھ میں آ سکتے ہیں اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا. پھر چوتھے رکوع میں اللہ جل شانہ نے اللہ تبارک و تعالی سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا اس مقصد کے لیے ان کو زمین پہ بھیجنے کا ذکر فرمایا. آج ہم نے جو آیت طیبہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا، تو پہلے تو میں عرض کر دوں کہ بنی اسرائیل کو خاص طور پہ خطاب فرمایا، اور یہ خطاب اس 5ویں رکوع سے شروع ہو کر دوسرے پارے کی ابتدا تک چلتا ہے. پورا پہلا پارہ یہاں سے لے کے اخیر تک اس میں مسلسل بنی اسرائیل سے خطاب ہے. اور زیادہ خطاب کرنے کی وجہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی مدینہ شریف میں اہل عرب میں بڑی عزت تھی. وہ اہل کتاب مانے جاتے تھے، اہل علم مانے جاتے تھے. وہ آپ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے آپ علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کیا کرتے تھے. تو اس لیے بہت سارے لوگ جو مشرقین تھے، جن کے پاس علم نہیں تھا، وہ اس انتظار میں تھے کہ اگر یہ یہودی مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے. تو چونکہ ان کے ایمان لانے پر بہت لوگوں کا ایمان موقوف تھا، تو اللہ جل شانہ نے خاص طور پہ ان لوگوں کو دعوت دی. پھر دوسری بات جو میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اور سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے. ان میں سے 2 بہت معروف ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ جو مکہ کے لوگ قریش جنہیں کہا جاتا ہے، تو یہ لوگ یا
مکی جو لوگ ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے یہ بڑے فرزند تھے اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی نبی تھے. اس کے بعد اس سلسلے میں نبوت کا سلسلہ نہیں رہا. آخر کو نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لائے. اس کے برعکس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، تو ان سے نبوت کا سلسلہ چلا، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 اولادیں تھیں. وہ 12 قبیلے بنے جو یہودیوں کے 12 قبیلے بنے جو کہ بنی اسرائیل کہلائے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اس کے لقب کی وجہ یہ تھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے. تو آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، تو کسی کو میرے پاس آنے مت دینا. تو اللہ کا ایک مقرب فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے منع کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے. وہ اصرار کرنے لگے مجھے ملنا ہے، اور یہ اس سے ضد پہ آ گئے کہ تمہیں نہیں جانے دوں گا میں، تو مجھے منع فرمایا گیا. تو یہ زور زور سے جب گفتگو ہوئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام تشریف لائے، اور آ کر دیکھا تو فرمایا کہ بیٹا یعقوب انہیں آنے دو، یہ اللہ کے مکرم فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں. آپ نے معذرت کی تو فرشتے نے کہا یہ بچہ بہت اچھا ہے، اور اس کا یہ انداز ہمیں بہت پسند آیا، تو ہم اس کا نام اسرائیل رکھتے ہیں. اب اسرائیل کا معنی بتایا گیا برگزیدہ یا بندہ، اور ایل اللہ کا نام ہے، یعنی اللہ کا بندہ، عبداللہ جسے کہتے ہیں. تو یہ فرشتے کی طرف سے آپ کو دیا ہوا نام تھا، جو پھر آپ کا لقب ہوا اور مشہور ہوا، اور آپ کی جو 12 اولادوں سے جو نسلیں بنی وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کا ذکر کر کے ان کو یاد دلایا کہ تم کس کی اولاد ہو، تم اللہ کے خاص بندے کی اولاد ہو. فرمایا کہ اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہیں بہت نعمتیں عطا فرمائی تھی، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص نعمت کا تذکرہ نہیں فرمایا، کیونکہ ان لوگوں کو سیادت حاصل تھی، بادشاہت حاصل تھی، علم حاصل تھا، ان لوگوں میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر ان پہ اپنی خلافت کا تاج رکھا ہوا تھا، تو اس میں ساری کی ساری نعمت آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. اب اللہ سے کون سا عہد کیا تھا ان لوگوں نے؟ تو بہرحال اس کے بارے میں گفتگو تو بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن ہم وقت کے اعتبار سے چند ایک باتیں ذکر کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہو گے، اور نبی علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی ظہور فرمائیں گے تو ایمان لے آؤ گے ان پر. اور ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی نعت بیان کی گئی ہے، آپ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. تو ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ ان اوصاف کو نہیں چھپاؤ گے بلکہ لوگوں کے سامنے بیان کرو گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اوفوا بعہدی، تم مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، تو میں نے تم سے جو عہد کیا میں وہ پورا کر دوں گا، یعنی تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دوں گا، تمہیں آخرت میں بھی کامیاب کر دوں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھی سے ڈرو. اب دیکھیے یہودی نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا کرتے تھے جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور کفار کو باقاعدہ دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہم ان سے مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور تمہیں شکست دیں گے. اور آگے اسی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ یہ یہودی نبی علیہ السلام کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتا تھا.
اور باقاعدہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت آیا تو اس وقت یہودی علماء نے آسمان پہ ستارہ دیکھ کر کہا تھا کہ نبی آخری زمان کی ولادت کا وقت آ چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح واضح صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں بیان فرمائی، مگر ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا نہیں کیا۔ اور اس کے پورا نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ یہودی اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے جو آخری نبی تشریف لانے والے ہیں شاید وہ بنی اسرائیلی سے ہوں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں، تو اب انہیں یہ امید ہو چلی تھی وہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہوں گے۔ لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ صحرا، یہ تاج بنی اسماعیل کے سر پہ رکھا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم میں مبعوث فرمایا گیا جس سے یہودی جل بھن گئے، سیاہ ہو گئے، کباب ہو گئے ان کے دل، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بنی اسماعیل سے ہو گئے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ تشریف لائیں گے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری سیادت ختم ہو جائے گی، اور آج جو ہم لوگوں کو نذرانے مل رہے ہیں یہودیت کے نام پر، جو تحفے تحائف مل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ملنا بند ہو جائیں گے، کیونکہ دینی سرداری تو ہمارے پاس رہے گی نہیں، یہ تو پھر مسلمانوں کی طرف منتقل ہو جائے گی، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جائے گی۔ تو ان لوگوں نے اپنے دنیا کے خوف سے کہ ہماری نذرانے ملنا بند نہ ہو جائے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو چھپا لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو چھپا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہی فرمایا کہ تم میرے کیے وعدے کو پورا کرو، تو میں اپنا وعدہ تم سے پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو، یہ دنیا کے نذرانوں کے چھن جانے کا ڈر مت رکھو، اس کا خوف مت رکھو، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور فرمایا، اب پھر اس میں ایک اور نقطہ میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم میری نعمت کو یاد کرو، تو پتہ چلا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا چاہیے۔ اس آیت طیبہ سے میلاد شریف کا جواز، بزرگان دین کے عرس منانے کا جواز ثابت ہے کہ اس کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر، حالانکہ اللہ نے تو بہت نعمتیں دی ہیں۔ خود فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن اور نعمتوں کو نہیں جتلایا۔ اگر احسان جتلایا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا احسان جتلایا ہے۔ پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑی نعمت ہے، تو بنی اسرائیل کو جو دوسری نعمت ملی تھی ان کو یاد کرنے کا حکم دیا، تو ہمیں جو سب سے عظیم نعمت مل چکی ہے، جو تمام امتوں کے لیے عظیم نعمت ہے، تو کیا ان کی یاد نہیں منانی چاہیے؟ کیا ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ جو اولیاء کرام ہیں وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ تو اس آیت سے میلاد شریف کا جواز بھی ثابت ہے اور عرس کا جواز بھی ثابت ہے۔ فرمائے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لیا اس پر جو میں نے نازل کیا، تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء یہود کو دعوت دی کہ تم اس پر ایمان لیا جو میں نے نازل کیا ہے۔ اب اللہ نے کیا نازل کیا؟ ویسے تو قرآن نازل کیا، لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی منزل من اللہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ تو یہ دونوں ہی معنی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر توریت کی، زبور کی، گزشتہ انبیاء کی تصدیق کی، ان کے بارے میں جو غلط باتیں پھیلائی ہوئی تھی ان کا رد کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معاذ اللہ زنا کی تہمت لگائی تھی یہودیوں نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی براءت کو ظاہر کیا،
حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے یہ یہودی، آپ نے ان کی برات کو ظاہر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان سب غلط باتوں کا رد فرمایا اور سچی بات ظاہر کی، اور ان کی توریت میں جو باتیں تھیں ان کی تصدیق فرمائی۔ تو اس سے مراد خود رسول اللہ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے کہ قرآن مجید نے بھی توریت، زبور، انجیل سب کی تصدیق فرمائی۔ تو فرمایا کہ اس پہ ایمان لے آؤ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم لوگ سب سے پہلے منکر نہ بنو، سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ تو یہاں پر یہود کو ڈرا دیا گیا ہے کہ دیکھو لوگ تمہارے پیچھے ہیں، کیونکہ تم اہل کتاب کہلاتے ہو، اہل علم کہلاتے ہو، اہل وحی کہلاتے ہو۔ تمہارے مقابلے میں دیگر لوگ جاہل ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر یہودی مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اگر تم لوگوں نے اسلام کا انکار کر دیا تو تمہاری وجہ سے باقی لوگ بھی کافر ہو جائیں، کافر رہیں گے، تو تم لوگ اس کا سبب بنو گے۔ تو اس لیے اولین کافر نہ بنو تم لوگ۔ پھر جس وجہ سے وہ کافر ہو رہے تھے وہ دنیا کا مال تھا، دولت تھی، اس کی وجہ سے انہیں چھن جانے کا اسے خوف تھا ان لوگوں کو۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مت لو۔ یعنی تم لوگ توریت میں تحریف کرتے ہو تاکہ تمہیں دنیا کا مال ملتا رہے۔ علماء یہود کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی امیر آدمی کا مسئلہ ہوتا تھا تو وہ پھر توریت کی آیتوں کو بدل دیا کرتے تھے۔ غریب آدمی کا مسئلہ ہوتا تھا تو وہ جو حکم ہوتا ہے وہ بیان کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مرد و عورت نے زنا کیا حضور علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ میں، اور پھر حضور کے پاس آ گئے کہ آپ ان کا فیصلہ فرما دیجئے۔ ان کی کتاب میں تو زنا کرنے کی سزا رجم تھی، یعنی اس کو اتنے پتھر مارے جائیں زانی کو، زانی اور زانیہ کے دونوں پتھر کھا کھا کے مر جائیں۔ ان لوگوں نے، چونکہ امیر آدمی کا مسئلہ تھا، تو ان لوگوں نے یہ نکالا کہ بھئی ان دونوں کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے پورے شہر میں گھما دیا جائے، اس کی سزا ہے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہ اس چکر میں آئے تھے کہ ان کو تو ہماری کتاب کا علم نہیں ہے، یہ اپنے طور پہ بھی کوئی ہلکی پھلکی سزا بتا دیں گے تو یہ امیروں کی اولاد یہ مرنے سے بچ جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جب آئے تو آپ نے فرمایا توریت لے آؤ، میں توریت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اب جب توریت لے آئے وہ لوگ، تو توریت میں جہاں پر رجم کا حکم تھا تو اس پر ہاتھ رکھ کر ارد گرد کی آیتیں پڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول جانتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے یہودی عالم تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاتھ ہٹاؤ، یہ آیت کیوں چھپا رہو جس میں رجم کا حکم ہے۔ تو یہ علماء یہود کی عادت تھی کہ جہاں سے ان کو مال ملنے کی امید ہوتی تھی تو اس کے لیے پھر حکم کو بدل دیا کرتے تھے، اور غریب آدمی کے لیے حکم لگا دیا کرتے تھے۔ پھر دوسری بات، جب ان سے کوئی پوچھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری کتابوں میں نعت موجود ہے، ان کے اوصاف موجود ہے، تو منع کر دیتے تھے۔ اس خوف سے منع کر دیتے تھے اگر ہم نے سچ بات بتا دی تو یہ لوگ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئیں گے، آج جو ہمارے غلام بنے ہوئے ہیں ان کے غلام بن جائیں گے، پھر ہمیں کون گھاس ڈالے گا، ہمیں جو نذرانے مل رہے ہیں، مال مل رہے ہیں، سب ملنا بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان آیتوں کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا کے داموں کے بدلے میں اللہ کی آیتوں کو مت بیچو۔ پھر ایک بات یہ بھی آئی کہ کعب ابن اشرف یہودی، جو یہودی سرداروں میں سے تھا، اس نے ایک مرتبہ علماء یہود سے پوچھا کہ علماء یہود ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہماری کتابیں محمد کے بارے میں کیا کہتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو علماء یہود نے بیک زبان ہو کے کہا کہ وہ سچے نبی ہیں، ہماری کتابیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔
تو اس نے کہا کہ اگر تم نفی میں جواب دیتے تو میں تم سب کو انعام دیتا. تو علماء یہود نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا ہمیں سوچنے کا موقع دو. تو اب ان لوگوں نے جا کر فیصلہ کیا اور اس میں کوئی تبدیلی کر دی. تبدیلی کرنے کے بعد جو ہے کچھ ایسی علامتیں بنا دی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علامتیں نہیں تھی بلکہ دجال کی علامتیں تھیں. کہا کہ وہ آخری نبی جو اس شکل کا ہوگا. تو اس پر کعب ابن اشرف یہودی نے ان کو 4-4 کلو جو دی اور 4-4 چادریں دی. تو یہ دنیا کا مال لے کر یہ آیتوں کو بدلتے تھے یہودی لوگ. تو اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور خاص طور پہ علماء کو بچنا چاہیے. یہودی باقاعدہ علماؤں کو تنخواہ دیا کرتے تھے. تو آج ہمارے یہاں پہ بھی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے. سیاست کے لیے لوگ حدیثیں بھی گھڑ دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں سے معاذ اللہ مفہوم بھی نکال دیتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی نے مجھے بتایا کہ کسی مولوی صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی یو فون والے کا ایگزیبیشن تھا، تو کہا کہ بتاؤ کہ یو فون قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن میں کہ یو فون اجورہم ہے. تو اس نے کہا یو فون اس نے یہ لفظ اٹھا کے یہ بیان کر دیا. تو یہ قرآن کی خالص تحریف ہے. یہ اس کا مطلب تو ہے کہ ان کو ان کا اجر دیا جائے گا، اور اس نے یو فونا کو آگے سائلنٹ کر کے یو فون کر دیا. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پہ بھی پائے جاتے ہیں جو مال کی لالچ میں کفار کے اشارے پر بہت ساری آیتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، بہت ساری باتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. مثلا ایک مثال میں دوں، نام نہیں لیتا بلکہ نام لینے میں حرج بھی نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی یہ نان بلیورز نہیں ہیں، یہ بلیورز ہیں. انگلش میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے. یوٹیوب پہ وہ ویڈیو موجود ہے، میں نے کافی عرصے اپنے موبائل میں بھی رکھی، بعض دوستوں کو بھی دکھائی. کہا کہ یہ یہودی اور عیسائی نان بلیورز نہیں ہیں، یہ ابراہیمک فیتھ کے لوگ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. تو یہ کفار نہیں ہیں بلکہ بلیورز ہیں. بلیور کو عربی زبان میں مومن کہتے ہیں. یہ مومنین ہیں، ایمان لانے والے ہیں. حالانکہ اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر کو بیان کر رہا ہے. آپ بھی کتنی مرتبہ سن لیں گے اسی سورہ بقرہ کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں ان کو کافر قرار دیا. مگر چونکہ یو سے انعام ملنے کی امید ہے، وہاں سے نوبل پرائز ملنے کی امید تھی کہ ان کی میں چاپلوسی کروں گا تو مجھے نوبل پرائز مل جائے گا. بہرحال انہوں نے بھی ٹھینگا دکھا دیا، جس پر باقاعدہ تقریر کر کے روئے ہیں وہ کہ مجھ سے وعدہ کیا تھا نوبل پرائز دیں گے، نہیں دیا مجھے. تو بہرحال دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت ہے. تو یہ مسلمان علماء کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو مت بیچو تھوڑے دام کے بدلے میں. تھوڑے دام سے مراد دنیا کے بدلے میں. دنیا پوری کی پوری بھی دے دی جائے تب بھی تھوڑی ہی ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. فرمائے کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھے سے تم ڈرو. تم دیگر لوگوں سے ڈر کر قرآن و حدیث میں تبدیلی کرتے ہو، یہ غلط روش ہے. اللہ سے ڈرو. فرمائے کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور دیدہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیدہ و دانستہ حق کو مت چھپاؤ. اب علماء یہود کی حرکتیں مختلف قسم کی تھیں. وہ لوگ بعض اوقات تو پوری کی پوری آیتوں کو چھپا لیتے تھے. آپ لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ وہ کس طرح چھپا لیتے تھے. دیکھیں قرآن کا معاملہ اور ہے. آج کتابوں کی پرنٹنگ بہت آسان ہے، ہر گھر میں وہ کتاب موجود ہے. لیکن پچھلے زمانوں میں جو آسمانی کتابیں ہوتی تھی، بلکہ عام کتابیں بھی ہوتی تھی، وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. اور آسمانی کتابیں تو ہر آدمی کے پاس ہوتی بھی نہیں تھی، اور ہر آدمی لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا.
تو وہ خاص کاہنوں اور راہبوں کے پاس ہوا کرتی تھی. بمشکل چند ایک نسخے کسی علاقے میں ہوا کرتے تھے، اور جب وہ چند ایک لوگ آپس میں اتحاد کر لیں اور اس کے بعد جس چیز کو چاہیں مٹاتے تو مٹا سکتے تھے، اس میں تبدیلی کر سکتے تھے. تو علماء یہود یہی کیا کرتے تھے کہ بعض جاہل جب ان سے پوچھتے تو کہتے کہ نہیں، اس میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے، تو حق کو چھپا لیا کرتے تھے. اور جو لوگ جانتے تھے مسلمانوں میں سے کہ بھئی کچھ نہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے، تو اس کو وہ اس طریقے سے جھوٹ ملا کے بیان کرتے تھے کہ سامنے والا سن کے بھی چکر میں آ جاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یار یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں تو نہیں ہے، آگے انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا. مثلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی صفت کے بارے میں بتایا کہ وہ میانہ قد ہوں گے، حسین چہرہ ہوگا، خوبصورت بال ہوں گے، ان کی سرمگی آنکھیں ہوں گی. اب یہودیوں نے اس کو یوں تبدیل کیا کہ وہ لمبے قد کے ہوں گے، ان کے بال بکھرے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. اس طرح سے تبدیل کر دیا. اب جن لوگوں نے سنا ہوا تھا حضور کے بارے میں ہے تو ان کو یوں کر کے بتا دیا کرتے تھے تبدیل کر کے. پھر جب وہ ان علامتوں کو دیکھتے حضور میں تو نہیں پاتے تھے تو ایمان نہیں لاتے تھے، اور جن کو سرے سے نہیں پتا تھا تو ان سے کہہ دیا کرتے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے ان کے بارے میں. تو اللہ نے دونوں حرکتوں کو بیان کیا کہ تم حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ اور نہ ہی بالکل لیا حق کو چھپاؤ. وانتم تعلمون، جان بوجھ کے تم یہ کام نہ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کے مرض کو بیان کیا، پھر فرمائے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کی بیماری کو بیان کیا. اب یہودیوں میں جو بیماری پائی جاتی تھی، ایک تو خود پسندی کی بیماری تھی، خود اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتے تھے، حق پہ سمجھتے تھے. دوسری ان میں بیماری تھی ہرس ہوس کی، کہ ان کے اندر ہرس بہت تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان تمام، اور پھر ان کے اندر ایک بات یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو منفرد سمجھتے تھے. تو اللہ نے ان کے تینوں مرضوں کو بیان کر کر اب اس کا علاج بیان کیا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو اب یہ یہودیوں کو خاص طور پہ حکم دیا ہے، کیونکہ نماز کے قائم کرنے سے انسان سے خود پسندی چلی جاتی ہے. وہ سجدے میں جاتا ہے تو اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اپنے آپ کو ذرہ حقیر سمجھتا ہے، تو خود پسندی اس کی مر جاتی ہے. اور ان کے اندر ہرس تھی تو زکوٰۃ کا حکم دیا، تم زکوٰۃ ادا کرو، کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی محبت دور ہوتی ہے. اور پھر ان کے اندر انفرادیت پائی جاتی تھی، اپنے آپ کو یکتا سمجھتے تھے. تو فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. جو تم میں انفرادیت کی بیماری ہے تو جب جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو گے تو وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے ان کے مرضوں کو بیان کر کے اس کا علاج بھی تجویز فرما دیا. یہ تینوں کی تینوں باتیں ان کو بیان فرما دی. پھر فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو بس تم کیوں عقل استعمال نہیں کرتے. تو اب یہاں بھی اللہ نے جو فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، تو اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہودیوں کے جو رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے، ان میں سے بعض نے پوچھا یہودیوں سے کہ آپ ہمارے دین کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اس پر یہودیوں نے رشتہ داری کے ناطے کہا کہ تمہارا دین سچا ہے، اس پہ قائم رہو. ایک یہ بھی بتائی علماء نے بات کہ جب یہودیوں کے رئیس لوگ ان علماء سے پوچھتے کہ اس دین کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو یہ کہتے ہیں جھوٹا دین ہے اسلام. لیکن غریب آدمیوں جب ان سے پوچھتے تھے
تو کہتے تھے سچا دین ہے تم قبول کر لو، اس پر قائم ہو جاؤ۔ تو امیروں کو اس لیے منع کرتے تھے کہ نذرانے ملنے بند نہ ہو، غریبوں کو اس لیے بول دیتے تھے کہ ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور چلو ہم نے ایک سچی بات بھی بول دی ہے، یہی نہیں کہ ہمیشہ جھوٹ بولتے، کبھی سچ بھی بول دیتے ہیں۔ جس طرح آج ہمارے یہاں پہ رواج ہے کہ دین و دنیا ساتھ رکھو، تو اس طرح انہوں نے بھی دین و دنیا ساتھ رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو تو اچھی بات بتا رہے ہو، نیکی کا حکم کر رہے ہو، اسلام پہ قائم ہونے کے لیے کہہ رہے ہو، اور خود اپنے آپ کو بھول رہے ہو، اپنی جان کو بھول رہے ہو۔ تنسون انفسکم، تم خود کیوں نہیں اسلام کو قبول کرتے جب وہ اچھا ہے تو، سچا ہے تو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہاری کتاب توریت میں، انجیل میں تمہیں حکم دیا ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ، ان کی تصدیق کرو۔ تمہاری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء نے عہد دیا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، ان کے زمانے میں ظاہر ہو گئے تو وہ سب کے سب ان پہ ایمان لے آئیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ تمہارے نبیوں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم حضور علیہ السلام پہ ایمان لاؤ گے، حضور کی مدد کرو گے۔ تو آج تم نے اس بات کو چھوڑ دیا، کتاب پڑھنے کے باوجود تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ اپنی عقل کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ یہ تو یہودیوں کے اعتبار سے ہے۔ یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ یہ ان بے عمل واعظین کے بارے میں بھی ہے، بے عمل خطبہ کے بارے میں بھی ہے، جو لوگوں کے سامنے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑے جوش والی تقریریں کرتے ہیں، لیکن خود جب اپنے عمل کا معاملہ آتا ہے تو پیچھے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے واعظین، ایسے خطبہ، ایسے علماء کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ فرماتے ہیں میں معراج پر گیا تو میں نے جہنم میں دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بات میں عرض کر دوں کہ صرف خطبہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں، ہر آدمی کے ساتھ ہے جو لوگوں کو نیکی کی بات بتائے اور خود عمل نہ کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے اور خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم میں ایک شخص اس حال میں ہوگا، اس کی اوجلی، اس کی آنتیں جسم سے باہر نکل کی گری پڑی ہوں گی، اور وہ اپنی اوجلی کو لے کے گھوم رہا ہوگا جس طرح کہ کولو کا بیل گھومتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس آیت میں ان لوگوں کو بھی تنبیہ فرمائی اور فرمایا، پھر مزید فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو چونکہ یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے، یہودیوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو یہودیوں پر یہ بہت بھاری ہو گیا تھا کہ اپنے دنیا کے نقصان کو برداشت کریں اور اسلام کو قبول کر لیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایک اور علاج بیان فرمایا کہ یہ کہ تمہیں اپنی دنیا کے جانے کا خوف ہے، تمہیں تمہارے مال کے نقصان کا خوف ہے، تو تم لوگوں کے لیے پھر دوسرا علاج بیان کیا جاتا ہے، وَاسْتَعِينُوا، تم مدد حاصل کرو بالصبر، صبر کے ذریعے، برداشت کے ذریعے۔ اور صبر کس بات پہ کیا جاتا ہے؟ صبر نفس کو گناہوں سے روکنے پہ صبر کیا جاتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ کھیل کود میں پڑ جا، میوزک میں پڑ جا، دنیا کی غفلتوں میں پڑ جا، اس کو روکا جاتا ہے۔ تو یہ صبر ہے۔ نیکی کرنے کے اندر تکلیف ہوتی ہے، سردیوں میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یا گرمیوں کی دھوپ میں ظہر کے لیے مسجد میں آنا، یہ سارے کے سارے سختی کے کام ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ نیکیاں بڑی سخت ہیں، تو اس پر صبر کرنا۔ پھر کوئی اللہ کی راہ، کوئی ویسے مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، اس پہ صبر کرنا، یہ سب کا سب صبر کے اندر داخل ہے۔ تو یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ بھائی تم لوگوں کو اگر دنیا کے جانے کا خوف ہے، تمہارے مال و متاع کم ہو جانے کا خوف ہے، تو صبر سے کام لو۔ صبر کا حکم تمہاری کتابوں میں بھی دیا گیا ہے،
اللہ کے بڑے بڑے نبیوں نے صبر کیا ہے، اولیاء نے صبر کیا ہے، تو تم بھی صبر سے کام لو، کوئی بات نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اگر صبر کرنے سے تمہارا کام نہ بنے تو پھر نماز کے ذریعے مدد لو۔ اب نماز کے ذریعے مدد لینے سے کیا مراد ہے؟ کہ نماز پڑھو، کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، رب کی یاد میں لگ جاتا ہے، اور جب انسان رب کی یاد میں لگ جاتا ہے تو دنیا سے غافل ہو جاتا ہے، تو دنیا کا جو صدمہ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ران میں تیر لگا تھا تو نکالتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھہرو، آپ نے نماز شروع کی، لوگوں نے تیر کھینچ کے نکال لیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، تو نماز کے ذریعے مدد لی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ کو انتہائی صدمہ ہوا، اس صدمے کو آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو آپ نے نماز شروع کر دی، اور اتنی لمبی نماز پڑھی یہاں تک کہ لوگوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کر کے واپس آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اتنی لمبی نماز، کہا کہ یہ صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اس صدمے کو روکنے کے لیے میں نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا۔ اللہ فرماتا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، تو میں نے اپنے اس غم کے مقابلے میں نماز کے ذریعے مدد حاصل کی ہے، تو اس لیے میں نماز میں لگ گیا تھا۔ تو علماء یہود سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ علماء یہود، تمہیں اپنی دنیاوی سرداری جانے کا خوف ہے، تمہیں تمہارے مال جانے کا خوف ہے، تو تم صبر کے ذریعے نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہاں بے شک نماز پڑھنا بڑا بھاری ہے، بڑا بھاری کام ہے۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اپنی پریشانیوں کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اس سے تعویذ لے رہے ہیں، اس سے دعا کرا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، سفارشیں لگوا رہے ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھو صلاۃ حاجت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حضور نے تعلیم فرمایا ہے، اور پھر دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان سے یہ 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی۔ ہاں میں پڑھوں گا، ہاں میں پڑھوں گا، ساری کوششیں کرتا رہے گا، دوڑے گا بھاگے گا ٹائم لگائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کہ دل فاسق ہو چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں انہا لکبیرۃ وانہا لکبیرۃ، اور بے شک یہ نماز بڑی بھاری ہے، الا الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے دلوں میں خشوع ہے، جن کے دل اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، جن کے دل اپنے رب کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تو نماز میں بہت مزہ آتا ہے، بہت لطف آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت طیبہ تھی، جب بھی کوئی اہم کام ہوتا، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز ادا فرماتے۔ آسمان پہ بادلوں کو دیکھتے، بارش ہونے کا امکان ہوتا، آپ نماز ادا فرماتے، آندھی چلنی ہوتی تو آپ نماز ادا فرماتے، کوئی بھی معاملہ ہوتا نماز ادا فرماتے۔ یہاں تک کہ ایک نابینا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں مل جائیں گی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا میں بھی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جا کے اچھی طرح وضو کر اور 2 رکعت نماز پڑھ، اور پھر یہ دعا پڑھ، اللہ سے دعا کر۔ تو اس صحابی نے جا کے ایسا ہی کیا۔ حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے باتیں ہی کر رہے تھے، اتنے میں وہ جو نابینا شخص تھا وہ دوبارہ لوٹ کر آیا تو اس کی آنکھیں آ چکی تھی، آنکھیں درست ہو چکی تھی۔ تو کتنے عظیم کام ہے یہ، لیکن جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، اپنے رب کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے نماز پڑھنا۔ تو فرما دیا صرف جو اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ ہیں
جن کا قیامت پہ پختہ یقین ہے، جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ میں مرنا ہے، مر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سارے کرتوتوں کا، سارے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، وہ لوگ خاشعین ہیں۔ فرمائے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خشوع خضوع والے وہ لوگ ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، یعنی مرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو آج جو لوگ نماز سے غافل ہے تو وہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو قیامت پہ یقین نہیں ہے۔ زبانی طور پہ تو کہتے ہیں کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں، لیکن اگر واقعی یقین ہو جاتا تو پھر نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑتے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ خبر آ جائے کہ یہاں پر خدا نخواستہ معاذ اللہ مسجد میں بم رکھا ہوا ہے، کسی طرح سے خبر آ جائے تو سارے لوگ اٹھ کے دوڑ لگا دیں گے، حالانکہ پورا پکا یقین نہیں ہے، لیکن ایک چانس ہے کہ کیا پتہ خبر سچی ہو، بلا وجہ کے مارے جائیں، نکل لو یہاں سے۔ تو اس پر کسی حد تک یقین ہے تو فوری طور پہ نکل لیا، لیکن قیامت پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے ہمیں۔ اگر تھوڑا سا بھی یقین ہوتا تو نماز پڑھ لیتے، اللہ کے احکام پہ عمل کر لیتے۔ تو یہاں پر یہ آیت طیبہ نے واضح کر دیا کہ جو نماز نہیں پڑھتے تو ان کے دل اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے نہیں ہیں، انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مر کے اسی کی طرف جانا ہے۔ تو علماء یہود کو بھی بتا دیا کہ تم لوگ نماز تم میں سے وہی پڑھیں گے کہ جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ مر کے جواب دینا ہے، اور جو اس بات کا یقین نہیں رکھتے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو چھپاتے رہیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سے منع کرتے رہیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے رہیں گے، جھٹلاتے رہیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود قوم کو ان کا وعدہ یاد دلایا اور ان کی حرکتوں کو بیان فرمایا، ان کی بیماری کو بیان فرمایا اور اس کا علاج بھی بیان فرمایا۔ تو یہ سلسلہ مسلسل آگے تک چلے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ نے بہت ان پہ انعام نازل فرمایا، ان کا بھی ذکر آئے گا، مختلف واقعات آئیں گے، پھر اللہ نے جو ان پہ عذاب نازل فرمایا اس کا بھی ذکر آئے گا، تاکہ یہ یہودی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق رہی تو آئندہ آیات کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب کچھ گفتگو ہم چھٹی شریف کے حوالے سے حضرت خواجہ خواجگان سیدنا غریب نواز انشاءاللہ تبارک تعالیٰ خواجہ خواجگان امام الاصفیاء شمس الاتقیاء عاشق